اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورہ نمل میں آگے حضرت موسیٰ کا پہلے ذکر شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں 134 دفعہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر پارے کے اندر، ہر صورت کے اندر، تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں آئے تھے انہوں نے کیا کیا، کیسے کیسے اللہ کے نام کو پھیلایا ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اور دوسرا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عربی زبان جو ہے نا وہ سکھائیں۔ بچہ ویسے تو ہمیں جب پاکستان بنا تھا عربی زبان لازمی ہونی چاہیے تھی، اب تک 5 نسلیں پڑھ چکی ہوتی تو دین کتنا پھیل جاتا۔ جب تک ہمیں پتہ نہ چلے قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے نا جو میں پیش کرتا ہوں، ہر صورت میں جو آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دی ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اسے سنا ضرور کریں، سننا ہی ہے، کانوں سے آپ کام کر رہے ہیں، موبائل کو ایک طرف رکھ دیں آن کر کے اور سنتے رہیں، تو اس کا بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن پاک ہے اردو زبان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں آپ کے پاس ہوں گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کو پھیلاؤ بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان جو ہے نا وہ سیکھیں تاکہ دین کو ہم زیادہ پھیلا سکیں، بچوں کو سکھائیں، وہ جلدی سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو اب میں حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک سورہ نمل میں ہے، تو وہ ایک ایک آیت کا ترجمہ بتانے کی بجائے وہ میں پورا آپ کو جو واقعہ ہے ان 7 آیات میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے جس میں ابھی تو وہاں سے کوئی خبر لے کے میں آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ موسیٰ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈر نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے جانے کے لیے وہ بڑے بدکار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ میں نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان منافقوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ میں حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت یونس کا ذکر ہے، وہ بھی پھر اس کے بعد میں پیش کروں گا۔ تو پھر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو ماں باپ
اور معلم اپنے بچوں کو عربی زبان پڑھائے گا، سکھائے گا، قیامت کے دن جنت میں اس کو میں سونے کا تاج پہناؤں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے اس بات کی، اور ہم غافل ہیں اس بات سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اللہ حافظ۔